بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مولانا جسیم مسعودی صاحب کا بیان سننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں۔ ہم میں سے ہر شخص کو اپنے ظاہری اعمال پر کبھی اطمینان نہیں کرنا چاہیے، اپنے ظاہری اعمال پر خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمارے دل میں یہ خوف ہو، ہمارے دل میں یہ ڈر ہو، اللہ جانے ہمارا انجام کیا ہوگا، اللہ جانے آخر میں ہمارا انجام کیا ہوگا۔ انسان پر زندگی میں خوف خدا کا غلبہ رہنا چاہیے اور مرتے وقت رحمت خداوندی کی طرف توجہ ہونی چاہیے۔ اصل اعتبار آخری انجام کا ہے، اسی لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی ایک طویل زمانے تک اہل جنت والے اعمال کرتا رہتا ہے، مگر اس کی عملی زندگی کا اختتام، اس کی عملی زندگی کا خاتمہ جہنمیوں والے اعمال پر ہوتا ہے، اور کبھی آدمی طویل عرصے تک جہنمیوں جیسے عمل میں مبتلا رہتا ہے، مگر اس کا خاتمہ اہل جنت والے اعمال پر ہوتا ہے۔ اور بخاری شریف کی روایت میں ہے، انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کی قبولیت کا مدار انجام پر ہے۔ اس لیے ہمیشہ کوشش کی جائے اور اللہ سے دعا مانگی جائے کہ اللہ اپنے فضل اور توفیق سے خاتمہ بالخیر فرما دینا، اور ایمان اور عمل صالح کے اعتبار سے سب سے اچھے وقت میں بارگاہ عزدی میں حاضری کی دولت نصیب ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یہ دعا مانگا کرتے تھے، اے دلوں کے پلٹنے والے رب، میرے دل کو اپنی اطاعت پر ثابت قدم فرما دے۔ تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کثرت سے یہ دعا کیوں مانگتے ہیں؟ کیا آپ کو کسی بات کا خطرہ ہے؟ اس پر آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ عائشہ، مجھے اپنے اوپر کیسے اطمینان ہو سکتا ہے جبکہ تمام انسانوں کے دل اللہ جل جلالہ عم نوالہ کے دو انگلیوں کے درمیان ہے، وہ جب چاہے اپنے جس بندے کے دل کو چاہے پھیر سکنے پر قادر ہے۔ کوئی بڑے سے بڑا عبادت گزار بھی حتمی اور یقینی طور پر یہ ضمانت نہیں دے سکتا کہ مرتے وقت اس کا انجام کیا ہوگا۔ دنیا میں ایسے عبرتناک واقعات پیش آئے ہیں کہ آدمی پوری زندگی اچھے اعمال کرتا رہا، جنتیوں والے اعمال کرتا رہا، مگر آخری وقت میں اس کے حالات بگڑے، اس کا انجام برا ہوا۔ اللہ ہر مسلمان کو برے انجام سے محفوظ رکھے اور خاتمہ بالسوء سے محفوظ فرمائے۔ بڑا عجیب و غریب واقعہ تاریخ میں ملتے ہیں۔ مصر میں ایک شخص سے برابر مسجد میں رہتا تھا، پابندی سے اذان دیتا تھا، جماعت میں شرکت کرتا، چہرے پر عبادت اور طاعت کی رونق بھی تھی۔ اتفاق سے ایک دن جب اذان دینے کے لیے مسجد کے مینارے پر چڑھا، آج کل کی طرح نہیں لاؤڈ اسپیکر کا ماحول ہے، مؤذن خانہ بنا ہے، مسجد کے حدود میں ہے، مسجد کے اندرونی حصے میں ہے، بلکہ پہلے اذانیں میناروں سے دی جاتی تھی، اور مینار پر اذان دینے کے لیے چڑھتے تھے، چھتوں پر چڑھ کر اذان دیتے تھے۔ مینار کے اندر جگہ ہوتی، اس سے اذان دیتے۔ مسجد کے مینارے پر چڑھا تو قریب میں ایک عیسائی شخص کی خوبصورت لڑکی پر نظر پڑی، جسے دیکھ کر وہ اس پر دل و جان سے فریفتہ ہو گیا تھا اذان دینے، لیکن دل
اللہ نے بدل دیا، اللہ نے اس کے دل کو پھیر دیا۔ وہ اذان چھوڑ کر وہیں سے سیدھے اس مکان میں پہنچا۔ لڑکی نے اسے دیکھ کر پوچھا کیا بات ہے، میرے گھر میں کیوں آیا؟ اس نے جواب دیا کہ میں تجھے اپنا بنانے آیا ہوں، اس لیے کہ تیرے حسن و جمال نے میری عقل کو معوف کر دیا، میری عقل پر پردہ ڈال دیا۔ لڑکی نے جواب دیا میں کوئی تہمت والا کام نہیں کرنا چاہتی۔ تو اس نے پیشکش کی کہ میں تجھ سے نکاح کروں گا۔ لڑکی نے کہا کہ تو مسلمان اور میں عیسائی، میرا باپ اس رشتے پر تیار نہ ہوگا، لیکن جب اللہ قلوب کے پھیرنے پر آتا ہے، اللہ دلوں کے پھیرنے پر آتا ہے، اور انسان برائی کرتے وقت جب اللہ کا خوف اس کے سینے سے نکل جاتا ہے تو ایمان سے، اسلام سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس شخص نے کہا اللہ اکبر، جو مسلسل اذان کا پابند ہو، جو نماز کا پابند ہو، جماعت کا پابند ہو، مسجد کا پابند ہو، جب اس کی نگاہ غیروں کی طرف اٹھتی ہے اللہ اسے بھی محروم کر دیتا ہے۔ اس شخص نے کہا میں خود ہی عیسائی بن جاتا ہوں۔ چنانچہ اس نے محض اس لڑکی سے نکاح کی خاطر عیسائی مذہب قبول کر لیا۔ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ ہر مسلمان کو برے انجام سے اور مسلمان کے ایمان کے ڈاوا ڈول ہونے سے محفوظ فرمائے، مسلمانوں کے ایمان کے اعمال کی صحت و تندرستی کی اللہ حفاظت فرمائے۔ ایسے پرفتن دور میں جہاں اپنے ایمان کو محفوظ کرنا مشکل ہے، جہاں اپنے ایمان کو قائم رکھنا مشکل ہے، جہاں اپنے ایمان کو بنانا اور سنوارنا مشکل ہے، آج ہم لاپرواہ ہیں، آج ہم بے فکر ہیں۔ اے اللہ ہر مسلمان کے ایمان کو سلامت رکھنا، اے اللہ ہر مسلمان کا خاتمہ بالخیر فرمانا، ہر مسلمان کا خاتمہ ایمان اور اعمال صالحہ پر ہو، اور ہر مسلمان کے سینے میں اپنا خوف، اپنی خشیت کو نازل فرما دے۔ خیر، وہ شخص عیسائی ہو جاتا ہے، لیکن ابھی وہ دن بھی پورا نہ ہوا تھا کہ یہ شخص اس گھر میں رہتے ہوئے کسی کام کے لیے چھت پر چڑھا اور کسی طرح وہاں سے گر پڑا، جس سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ اے اللہ ہر مسلمان کی ایسے برے خاتمے سے حفاظت فرما، ہر مسلمان کی ایسی برائیوں سے حفاظت فرما، ہر مسلمان کے برے انجام سے حفاظت فرما۔ اے اللہ مسلمان جہاں بھی ہے، جس حال میں ہے، اے اللہ مسلمانوں کے ایمان اور اعمال کی حفاظت فرما۔ جیسے حالات آئیں، جتنے بڑے فتنے آئیں، ان فتنوں میں، ان حالات میں ہر مسلمان کی اللہ حفاظت فرما۔ میرے بھائیوں، اس کی موت آتی ہے، اس کا دین بھی جاتا ہے، دنیا بھی جاتی ہے، اس لیے اس خالق اور مالک سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ اس خالق اور مالک کا ڈر اور خوف ہمارے سینوں میں ہونا چاہیے۔ اس خالق اور مالک کا ڈر ہمارے سینوں میں سما جانا چاہیے، ہمارے سینے میں اس کی خشیت ہونی چاہیے۔ ہمیں اپنی نیکیوں پر غرور اور مغرور نہیں ہونا، اپنے اعمال پر مغرور نہیں ہونا، اور اپنے گناہوں پر مایوس بھی نہیں ہونا۔ وہ گناہوں کا معاف کرنے والا ہے اور نیکیوں کا مٹانے والا ہے۔ وہ اللہ جو گناہوں کے نیکیوں پر مبدل کرنے پر قادر ہے، وہ نیکی کرنے کے بعد اس پر مغرور ہونے پر اس کو بھی گناہوں سے مبدل کرنے پر قادر ہے۔ اس لیے نہ گناہ کرنے کے بعد اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا ہے، اور نہ نیکی کرنے کے بعد مغرور ہونا ہے، اور نہ اللہ کی مخلوق کو ذلیل اور رسوا سمجھنا ہے، نہ اللہ کی مخلوق کو حقیر سمجھنا ہے۔